اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اب کرنا کیا ہے بھائی جب 2 ٹکے کی نہیں ہے تو کیا چھوڑ دیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کیا کہنے کے لیے آئے ہو کراچی سے, یہاں پہ 2 ٹکے کی دنیا نہیں ہے تو کیا چڈی بنیان میں گھومیں ہیں بھائی, کیا دھوتی بنیان میں گھومیں, کیا رکشوں پہ آ جائیں, پیرس میں رکشے چلائیں, چنچی چلائیں؟ کیا وہی چاہتے ہو کراچی میں گٹر کے ڈھکن غائب ہوئے ہیں تو وہ یہاں بھی وہی سیٹ اپ ہو جائے؟ تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دیں کھانا پینا. خود تو پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہو صبح صبح, بتا رہے ہوتے ہو بیان میں پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا انڈے کے ساتھ. تبھی لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں کچھ کرتے ہیں, ان کا عمل کیا ہے کچھ اور. باتیں کرتے ہیں سادگی اور دنیا سے بے رغبتی, اور خود بڑی بڑی پیرس آئے ہوئے, خود اندازہ لگا کہتے ہیں نا لوگ, باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جناب یہ دنیا بے رغبتی, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, قبر آخرت. اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ ہمارے دوست تھے, وہ کیا کر رہے تھے, کوئی لڑکی گزر رہی تھی, اس کو دیکھ رہے تھے غلط نیت سے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بری بات ہے یار. تو کہنے لگا خود تو 4 کر کے بیٹھے ہیں. مجھے نہیں, اسپیشل مولویوں کو کہہ رہے مولانا لوگ خود تو 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھنے بھی نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بھائی اب میں کیا جواب دیتا ہوں اس کو. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں, باتیں کیا کر رہے ہیں دنیا سے بے رغبتی, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو کیا کریں بھائی, کھانا پینا چھوڑ دیں, جو کی روٹی کھایا کریں, ستو پھانکا کریں, کیا کریں بھائی؟ وہی کریں جو اللہ نے بتایا ہے. کیسی زبردست حدیث ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ کے سارے کانسیپٹ اسلام کے بارے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں, بہت اہم حدیث ہے. آپ نے ان صحابی سے فرمایا, کیا تمہیں امید ہے کہ جب تک یہ درخت جوان ہو کر پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ یقین ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر. یہ میں KPK کے کسی علاقے میں گیا تھا, تکیے پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا, وہیں سے مجھے یاد ہوا ہے. جب میں سونے کے لیے لیٹا تو وہاں انہوں نے تکیے پہ لکھا ہوا تھا, سونے کے لیے میں لیٹا تکیے پہ, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے ان سے کہا میزبان سے, شعر بہت اچھا ہے مگر یہاں لکھنے کا آرام سے سونے دو بھائی, ہر موقع نصیحت کا موقع نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب نے نکاح پڑھایا, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, نکاح پڑھا رہے, طلاق کے حکام بیان کرنا شروع کر دیا. بڑا تعجب ہوا. میں نے ان کو جا کے سمجھایا, میں نے کہا حضرت یہ مبارکبادی کا موقع ہے, یہ شادی کا موقع ہے. کہہ رہے یار طلاق بھی تو ہو سکتی ہے, تو میں پہلے سے شرعی احکام بتا رہا ہوں. میں نے کہا ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ سر پھاڑ دے وہ اس کا جا کے, یہ بھی ہو سکتا ہے بیلر مارے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن میں آ کے چھلانگ لگا کے خودکشی کے مر جائے. تو پھر خودکشی کے حکام بھی بتائیں, تو کیوں بلا وجہ یہ بے موقع ہے نا. ان کو تو بھی مبارکباد دو بھائی, ماشاءاللہ کتنا اچھا جوڑا ہے. کیوں ہوگی کوئی پوچھے نہیں طلاق ہو رہے, توبہ توبہ, ابھی کیوں طلاق ہو رہی ہے بھائی؟ بعد میں نے کہا ان کو ہنسی خوشی 1 سال زندگی گزارنے تو 2 سال 3 سال کے بعد یہ خود آئیں گے آپ کے پاس. ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے, سر خود ہی پھوڑیں گے ایک دوسرے کا, یا اس محفل سے ہٹ کے سمجھا دیں. وہ ہمارے یہاں کیا ہوا, ایک صاحب بات سے بات نکلتی ہے, بہت سے لوگ نا بہت ہی کلیئر کٹ بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں ہر جگہ. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, احمق اور بیوقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. ہر جگہ کلیئر کٹ بات نہیں کی جاتی ہے, ماحول دیکھا جاتا ہے کہ یہ ماحول اس کا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو میرے کہیں بیان سنے ہوئے تھے, ان کی کہیں شادی ہو رہی, انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا, تو لڑکی والوں کو بتا دیا میں 4 شادیوں کا قائل ہوں, شروع میں بتا دیا. لڑکی والوں نے انکار کر دیا, تو دوسری بھی کرے گا تو
تو مجھے کہہ رہے ہیں دیکھو مسلمان کہاں جا رہے ہیں, ان کو سنت سے نفرت ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تو عجیب سی فضول قسم کی بات ہے, وہ پہلے سے ڈرے دھمکے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو پہلے سے جا کے. میں نے کہا پھر یہ بھی کہہ دیتا کہ میں غصے میں آ گیا تو یہ بھی کر دوں گا, اگر اس نے یوں کیا تو پوری ڈیٹیل. وہ آپ نے پولیو والا سنا ہے واقعہ, میں نے بیانات میں بہت بتایا ہے, سنا دوں دوبارہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, آپ کو پتا ہے کراچی میں بہار کے لوگ بہت ہیں نا, بہاری زبان والے, وہ بڑے تیز تھے. ان کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی تو مجھے وہیں سفارشی بنا کے لے کے گئے رشتے کے لیے نا, مجھے سفارشی بنا کے لے گئے. میں نے کہا چلو یار. اچھا چونکہ ان کے کئی جگہ سے رشتے مسترد ہو چکے تھے, لہذا تھوڑے سے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے, تھوڑا اس طرح وہ بننے کی کوشش کرتے تھے نا اوور کہ میں بہت اچھا ہوں. تو میں ان کو لے کر گیا نا, تو لڑکی والوں نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو, بتایا جی اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے, ان کو کہنے لگے دیکھو میں ایک بات بتا دوں, میرا اللہ پہ توکل ہے, میں بچوں کو پولیو کے خطرے نہیں پلاؤں گا. میرا اللہ پہ اتنا توکل ہے, میں بچوں کو پولیو کے خطرے. میں نے کہا بھائی شادی ہونے دے, بچے ہونے دے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پولیو. اب میں ان کو پونیا مان رہا ہوں کہ یار تم میری بھی بے عزتی کروا رہا ہے. خیر وہ رشتے کا ظاہر انکار ہونا تھا. آپ لڑکی والوں سے رشتہ لینے کے لیے جائیں اور پولیو پہ پہلے سے بحث شروع کر دیں, اگلا کیا ہوگا, اگلا ڈر جائے گا. اصل میں ان کے اتنے مسترد ہو گئے تھے نا کہ وہ بیچارہ گھبرائے ویسے تھے. تو میں نے جب ان کو سمجھایا تو الٹا مجھ پہ برس پڑ, کہہ رہے اچھا ہے نا کلیئر بات کر رہا ہوں میں. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی, مسئلہ حکمت ہے. اول تو کیوں نہیں پلا رہا, ساری دنیا پلا رہی ہے تو بھی پلا دینا. خیر تو میں بات یہ کر رہا تھا آپ سے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کروں گا, آپ کو سوالات کا موقع زیادہ دوں گا. پتہ نہیں کیا کیا آپ کے دل میں بھرا ہوا ہوگا, وہ پوچھیں آپ لوگ. بیان تو آپ یوٹیوب پہ بھی سنتے ہی رہتے ہوں گے. تو دیکھو میرے بھائی, یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے لیکن دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کیوں, اس پہ کیا لگا ہوا ہے, ہاں. تو میں حدیث سنا رہا تھا, سوال پیدا ہوتا ہے فانی ہے, دل بھی نہ لگائیں, محبت بھی نہ کریں تو کیا کریں, پھر جنگلوں میں نکل جائیں, رکشے میں گھومیں, کیا کریں ہم. تو یہ حدیث میں سنا رہا ہوں, اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کرنا بولو کیا. تو میں نے ایک حدیث آپ کو ادھوری حدیث سنائی تھی, وہ پوری کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ پھل, کھجور کے درخت تو 5-6 سال بعد جا کے پھل دیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری امیدیں اتنی لمبی لمبی اور موت کی خبر تمہیں ایک لمحے کی نہیں ہے, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی پلاننگ سے بھی منع کر رہے ہیں, اس حدیث سے جو لگ رہا ہے ہمیں, اور آپ درخت لگانے سے بھی بولو منع کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا, ایسے اسکالرز کو نہ سنیں جنہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث سنا رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب کی, دوسری والی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے. جب تک کوئی پراپر وے میں علم حاصل نہیں کرتا کسی بھی شعبے میں, وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے مسائل کا علم سیکھا جائے. اس حدیث کو اگر کوئی غیر مسلم پڑھے گا تو کیا سمجھے گا, یار ان کے مذہب میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے, کیونکہ آج تک کوئی ایسا درخت مارکیٹ میں آیا نہیں ہے کہ ادھر لگاؤ ادھر پھل دینا شروع کر دے. وہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تو لگتے ہیں. تو ان کے تو مولوی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ خبر کل کی بھی نہیں ہے اور درخت لگایا جا رہا ہے 5 سال بعد کے لیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, اس کی زندگی میں اس کو پھل نہیں ملا, انسان تو دور کی بات, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے, پرندے اس میں گھونسلہ بنا کے رہتے ہیں اس کے پھلوں سے, پر انسان تو بہت اعلیٰ چیز ہے, جب تک جانور بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ نے فرمایا درخت ضائع نہیں ہوا, قبر میں اس کو اس کا ثواب ملتا, صدقے کا ثواب ملتا رہے گا اس کو. پہلی حدیث میں درخت کے بارے میں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری حدیث میں ایسی زبردست موٹیویشن مل رہی ہے کہ یہ موٹیویشن غیر مسلم کے پاس نہیں ہے.
غیر مسلم جب موٹیویٹ کرے گا درخت لگانے کے لیے تو کیا بھائی آکسیجن پھیل جائے گی اس سے سوسائٹی میں؟ یہ بہت اچھی بات ہے. مرنے کے بعد تو نہیں ہے نا. ہمارا مذہب ہمیں کہہ رہا ہے درخت لگاؤ. یہ نہ دیکھو کہ میری زندگی میں اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زندگی میں نہ ہوا موت کے بعد تو فائدہ ہی فائدہ. جب تک درخت رہے گا آپ کے اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا, نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی اللہ کے دفتر میں. اس سے میرے بھائی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام ہم سے دنیا نہیں چھڑوا رہا. اسلام دنیا کمانے میں ہماری نیت کو کیا کر رہا ہے؟ صحیح کر رہا ہے. اس کی انٹینشن جو ہماری جو نیت ہے اس کی سمت کو کیا کر رہا ہے کہ اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بناؤ. پھر اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے ہیں, مصر مسلم ریاست تھی غیر مسلم ریاست تھی؟ مجھے یہ بتاؤ. غیر مسلم ریاست تھی بھائی. ایک تو یہاں یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات آپ لوگ ذرا سمجھ لیں. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم چونکہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں لہذا ان کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے. یہ بالکل قرآن و سنت کے بول لو نا بھائی خلاف ہے. ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ پیغمبر نے غیر مسلم ریاست میں کیسے ٹائم گزارا ہے. ہم یوسف علیہ السلام سے آگے نہیں نکل سکتے. یوسف علیہ السلام کو جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حسد اور جیلسی میں کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے تاجروں نے مسافروں نے نکال کے, مصر میں اس وقت غیر مسلم ریاست تھی, توحید پرست لوگ مصر میں نہیں تھے, ان کو لے جا کے مصر کے بازاروں میں فروخت کیا. حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں آ گئے. عزیز مصر, عزیز مصر اس زمانے میں بادشاہ کے بعد سب سے بڑا مقام تھا, یعنی رائل فیملی میں سرکاری ادارے میں سرکاری محل میں آگے کہ نہیں آگے. تو وہاں ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا, کیسا ان کا رویہ تھا. اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا قرآن جامع کتاب ہے, اسی وجہ سے تو کہتے ہیں ہر چیز میں ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے. یوسف علیہ السلام جب مصر میں عزیز مصر جو تھا نا اس کو کنٹرول سارے اسی کے پاس تھے. کنٹرول سارے کس کے پاس تھے؟ عزیز مصر کے پاس. عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہے ہیں. ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ایک دفعہ بھی یوسف علیہ السلام کا امیج عزیز مصر کی نظر میں برا گیا ہو کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے, یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, یہ میری جڑیں کاٹ رہا ہے, لہذا اس کو مصر سے بولو باہر نکالو. ایک بار بھی ایسا نہیں. حالانکہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر, کیونکہ پیغمبر سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ہمیں سیکھنا ہے ان ریاستوں میں رہنے کے لیے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ہمارے کنٹری سے مخلص کوئی نہیں ہے, ہماری اصل قوم سے زیادہ یہ مسلم ہمارے مخلص ہیں. اس طرح آپ کو رہنا پڑے گا. جس جدھر ٹھڑک پاکستان میں کیا ہوئے ماضی میں نا 15-20 سال پرانی بات ہے, ہمارے ایک دوست لال بتی پہ نا سگنل توڑ کے بھاگ گئے. وہ میں نے کہا بھائی کیوں توڑ رہا ہے سگنل؟ انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں. ان کو ٹھڑک تھی اس وقت کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر تھا. میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جس کو وسیم بھائی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, ستار بھائی کیا یہ گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے, جو پاورفل ہے, اس کو کیا کہا جائے گا؟ حاکم. حکومت کی ڈیفینیشن یہ جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, چاہے وہ آپ کی مرضی کی حکومت ہو یا آپ کی مرضی کے خلاف. جب اس کے پاس اختیارات آ گئے, ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ حاکم ہے. آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. ہاں ناجائز کام میں آپ اطاعت نہ کریں, لیکن گورنمنٹ ناجائز کام نہیں کرواتی. کوئی آپ سے زبردستی تھوڑی شراب پلائے گا یہاں پہ. اگر فرانس کی گورنمنٹ آپ کے منہ پہ شراب لگا کے پلائے تو پھر ہم یہی فتویٰ دیں گے بھائی نہیں پیو, جائز نہیں ہے. لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ایسا دنیا میں. تو اس میں آپ یہ کہنا کہ جی قانون توڑنا, ٹیکس نہ دینا, ٹیکس پی کے بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ, جھوٹ بول کے رہ رہے, معذرت کے ساتھ کوئی رہ رہا ہو تو بھائی اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, کیا کروں میں, دل تو نہیں دکھانا نا. بہت سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں بھائی کس سلسلے میں آنا ہو گیا, ویسے ہی آنا ہو گیا تھا بغیر کسی سلسلے کے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گیا تو بات چیت کا آواز کیسے کرے اس کی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا, سمجھ بھی نہیں آتا یار آواز کیسے کرے.
بعض لوگ بڑے ادب تہذیب میں ہوتے ہیں نا, اگر تو دلہن ہے شروع کر دے جس طرح سے بھی بات چیت کرنی ہے تو نے, وہاں جا کے کہہ رہا ہے جی میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو میں جب سے یورپ آیا ہوں میں بہت سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا, پڑھنے کے لیے آئے یا یہاں کسی کمپنی نے آپ کو جاب پہلے دلا دی تھی اس کے ویزے پہ آئے یا وزٹنگ ویزے پہ آئے. بہت سے ایسے جو کسی سلسلے میں انہوں نے کہا کسی طرح نکلو, بارڈر کراس کرو, سلسلے خود آہستہ آہستہ بن جائے. یہ تو غیر قانونی ہے میرے بھائی, تو معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. تو خیر میں یوسف علیہ السلام کی بات مکمل کروں, پھر میں بتاؤں گا جو میں بیان لے کے چل رہا ہوں نا یہ اسی سے منسلک ہے. یوسف علیہ السلام جب اس ریاست میں رہے ہیں, کتنا طویل عرصہ, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک رہے ہیں مصر میں. ہمیں نہیں ملتا کہ کسی ایک کام میں بھی یوسف علیہ السلام پہ آبجیکشن لگاؤ. بالکل غیر مسلم ریاست. آج کل جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ سیکولر ہیں, وہ مذہبی نہیں ہیں, ان میں سب کو آزادی دی گئی ہے. مصر میں ایسا نہیں تھا. پہلے مذہبی حکومتیں بہت مضبوط ہوا کرتی تھی, ہمارے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی یہاں پہ. ایسی سیکولر ایسی غیر مسلم ریاست میں یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر کیسا تھا, اس کیریکٹر کی بیس پہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ منتخب کیا گیا ہے. کیسا کیریکٹر تھا؟ سب سے پہلا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی بیوی نے, جو عزیز مصر کی خوبصورت بیوی نے برائی کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ انہو ربی احسن مثوایا, یہ جو بادشاہ ہے یہاں پہ, یہ جو عزیز مصر ہے, اس نے مجھے اپنے محل میں بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں اس کی خیانت بولو نہیں کر سکتا. اس میں حضرت یوسف نے بتا دیا کہ پیغمبر یا پیغمبروں کو ماننے والوں پر اگر کوئی کافر بھی احسان کرے تو وہ احسان فراموشی نہیں کرتے. بند کمرے میں عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی کیس نہیں چل سکتا تھا, بلکہ زنا سے بچے ہیں تو الٹا کیس کر کے اندر کر دیا گیا ان کو. میں یہ واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں, لیکن پہلے میں اپنا اصل ٹاپک جو ہے نا تاکہ وہ رہ نہ جائے, پھر میں بتاتا ہوں اس واقعے میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. بہت اہم اسباق ہیں. میں پہلے وہ اس کو ذرا, کیونکہ میں پھر جب دائیں بائیں نکلتا ہوں تو پھر بہت ہی بیان سے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجھے آپ نے یاد دلانا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں, خاص طور پر غیر مسلم ریاست, کیونکہ آپ تو یہاں غیر مسلم ریاست میں رہتے ہو نا, تو آپ کو کیا اسباق ملتے ہیں, اس کا ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اچھی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, میں کہیں بھول نہ جاؤں یہ ٹاپک, یہ بہت اہم ہے. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ تعالی ہم سے دنیا چھڑاتے نہیں ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی نیت کو کیا کر لو, بولو ٹھیک کر. نیت ٹھیک ہو جائے گی, یہی دنیا کیا بن جائے گی, عبادت. اللہ نے کیا کہا, دنیا سے دل نہ لگاؤ. یہ نہیں کہا کہ دنیا کماؤ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک طرف چلو اللہ نے ہمیں پرمیشن دے دی, درخت بھی لگاؤ, دنیا بھی کماؤ. اچھا کمال کی بات ہے, ہمیں مسلم کنٹریز میں اتنے درخت نظر نہیں آتے جتنے غیر مسلم کنٹریز میں نظر آتے ہیں. قبر میں جانے کے بعد درخت لگانے کا ثواب ہم کو مل رہا ہے, مگر لگا کون رہا ہے درخت, غیر مسلم لگا رہے. ہمیں بہت زیادہ لگانی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ اسلام کی جو روح ہے وہ ہم ابھی تک سمجھنے نہیں پائے. اسلام کو ہم نے صرف عبادت تک محدود کر دیا, اور اس میں بھی بڑے کمزور ہیں, اس میں بھی بڑے کمزور ہیں. تو دنیا چھوڑنی نہیں ہے, دنیا کمانی ہے. نیت کیا کرنی ہے, آخرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تھے نا تاجر, بعض جو تاجر صحابہ تھے ارب پتی صحابہ تھے, وہ ارب پتی. ہمارے ہاں یہ پوری کیلکولیشن کی گئی, تحقیق کی گئی کہ جو نبی کے دور میں مالدار صحابہ تھے ان کے سرمایہ کتنے تھے, اربوں روپے کے سرمایہ تھے. حضرت ابو بکر کے پاس, حضرت عثمان کے پاس, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 گھوڑے ڈونیٹ کر رہے ہیں, 400 اونٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو سوچئے نا کہ اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی اونٹ, 400 اونٹ, یعنی ایسے جیسے آپ کو اسٹیٹ اٹھے
مجھے نہیں پتا یہاں کون سی گاڑی اتنی مہنگی چل رہی ہے, ہم تو لینڈ کروزر کی ہو سکتا ہے وہ اس کی حیثیت یا WR ایسے بھی نہ ہو آپ کی نظر میں, لیکن ہم تو وہی کی مثال ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض انڈا موڈ پہ فرض کر لیں گے آپ بیٹھے ہیں, تو آپ بتاؤ 400 کوئی مہنگی گاڑیاں اس زمانے میں کوئی سیٹ ڈونیشن میں دے دے تو آپ سوچو کتنا بڑا سیٹ ہوگا. تو ہمارے نبی نے نہ حضرت عثمان کو پیسہ کمانے سے منع کیا, نہ حضرت ابو بکر کو پیسہ کمانے سے منع کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کیا مطلب؟ تجارت کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے بزنس میں رکھے ہیں, تجارت میں رکھے ہیں. تجارت کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, تجارت چھڑوائی نہیں جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ہمارے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کو نماز, ان کو جو تجارت ہے وہ نماز سے غافل نہیں کرتی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سرے سے تجارت کرتے ہی نہیں ہیں, یہ نہیں فرمایا. تجارت کرتے ہیں لیکن نماز کے ٹائم پہ وہ تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. تجارت سے نہیں منع کیا گیا, تجارت کی ترغیب دی گئی ہے, پڑھائی کی ترغیب دی گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر سے بادشاہ سے کہا تھا انی حفیظ علیم, فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا اور خزانوں کو تقسیم کرنے کا علم بھی میں جانتا ہوں. بتاؤ خزانوں کو تقسیم کرنا کہ کتنا رکھنا ہے, کتنا تقسیم کرنا ہے, اور کس گندم کی بوری کی کیا ویلیو ہونی چاہیے, یہ تو اکنامکس کا علم ہے. بتاؤ یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے؟ یہ دنیا کا علم ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا, اور اسی بیس پر یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی ہے. تو اسلام میں دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم کی بھی ویلیو ہے. اس کی نفی اسلام, اس کی نفی کی آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا. پیغمبروں کو دیا اللہ نے. داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلایا کرتے تھے, تو یہ لوہے کا پگھلانا دین کا علم ہے دنیا کا علم ہے؟ دنیا کا علم ہے. اللہ پیغمبروں کو وہ چیز دے گا نا جس کی کوئی فضیلت ہوگی. تو چھڑوایا ہم سے کچھ نہیں جا رہا, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. بلکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. طاقت صرف جسمانی نہیں ہے, آپ اکنامکلی مضبوط ہو, آپ تعلیم کے لحاظ سے مضبوط ہو, کسی بھی لحاظ سے آپ مضبوط ہوگے, آپ سوسائٹی میں زیادہ کام کر سکتے ہو. اگر آپ کمزور ہوگے تو سوسائٹی میں کام کرنے کے بجائے سوسائٹی پر بوجھ بنو گے. اس لیے اللہ کو پاورفل کمزور سے زیادہ محبوب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یار دنیا کمانی بھی ہے, پیسہ بھی کمانا ہے, بیوی بچے بھی رکھنے ہیں, کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم جنگلوں میں نکل جائیں, اور دوسری طرف دل لگانے پر اللہ کی طرف سے پابندی. تو جب کسی چیز سے محبت ہی نہیں ہوگی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, بہت مشکل ہے یار. اویس بھائی نہیں آ رہا ہے کس میں, بتاؤ نا. یعنی اسلام کیسی غیر فطری سی بات کر رہا ہے کہ دل 2 ٹکے, ایک طرف کہہ رہا ہے کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان کروڑوں اربوں کا بزنس, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں حکومت کی, اتنا مہنگا ان کا تاج تھا, اتنا بڑا تخت تھا کہ ملکہ سبا اس تخت کے پروٹوکول کو دیکھ کے پاگل ہو گئی. وہ یار اتنا عالیشان تخت. ایسی لگژری لائف تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اللہ کے پیغمبر تھے. اگر لگژری لائف اسلام میں یا اللہ کی نظر میں حرام ہوتی تو کیا سلیمان علیہ السلام کی لگژری لائف ہو سکتی تھی؟ ایسا خوبصورت تالاب بنایا تھا سلیمان علیہ السلام نے, تالاب نہیں, شیشے کا فرش, کہ ملکہ سبا اس کو دیکھ کے یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. کشفت عن ساقیہا, تو اپنی جو پنڈلی ہے نا اس کو پائچے اوپر کر لیے کہ پانی سے بھیگ نہ جاؤں. قال انہ صرح ممرد من قواریر, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشہ ہے. ایسا خوبصورت شیشہ اس زمانے میں جو دیکھنے میں پانی کی لہریں لگ رہا ہے. فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اللہ میں اپنی جان پر میں نے بڑا ظلم کیا. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین,
टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल और ऐसी सलाहियतें अल्लाह किसी पैगंबर ही को दे सकता है। ये अपनी दावत में बरहक है, अल्लाह मैं इनके साथ इनके दीन में दाखिल हो गई। तो आप क्या, हम में से कोई होता वहां पे, हम कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम आप एक तरफ कहते हो दुनिया दो टके की नहीं है, क्योंकि मैं कभी रियो में घूमता हूँ ना, गार्ड में, पाकिस्तान में, तो आपको पता है इस तरह के मसाइल बहुत हैं। तो लोग कहते हैं, मैंने जब एक वाकया सुना था इमाम से, मैंने जब तीसरी शादी की ना मादरत के साथ, तो अच्छा मेरे उस दिनों में बयान यही चलते थे, दुनिया मुसाफिर खाना, हर बयान में मेरे माशाल्लाह बच्चे भी थे। यहाँ दूसरी पे पाबंदी है तो जरा किसी वकील से पूछ लेना कि कौन सा कानूनी तरीका है, ऐसा ना मुझे भी अंदर करवा दो आप। तो जर्मनी में सुना है कुछ है, कुछ मुसलमानों के लिए कुछ गुंजाइश है, कुछ तरीका कार है, तो यहाँ भी पूछ लेना, मैं तो वहां के हिसाब से बता रहा हूँ भाई। तो मैंने जब की ना तो मैं हर वक्त दुनिया मुसाफिर खाना, क्या हुआ है कि जी जब मैंने तीसरी की, अच्छा मेरी ये पहली शादी थी जो धूमधाम से हुई, वरना तो आपको पता है पकड़े जाने का खतरा होता है। क्योंकि मेरी सेकंड वाइफ राजी थी तो इसमें फिर सारे खानदान चला गया रुखसती के लिए। उन्होंने कहा जब ये राजी है तो चलो जाने दो। तो मेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी। अच्छा बच्चे मेरे सब लोग जानते थे, मुफ्ती साहब के बच्चे भी हैं, मुफ्ती साहब अब बच्चे रहे नहीं, बच्चों के बाप हैं। तो जब एक बूढ़े मियाँ हमारे घर के करीब आए, किसी से पूछने लगे कि यार ये इतना रश क्यों है इनके घर के बाहर, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने शादी की है। वो गुस्से में ऐसे कांपने लगे, ऐसे कांपते कांपते कहते हैं, उधर मिंबर में बोलते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, हरकतें देखो इनकी कैसी है। उधर पूछते हैं दुनिया क्या है, हर बयान में मुसाफिर खाना, मुसाफिर, हरकतें देखो यार, शर्म नहीं आती तेरे बच्चों का बाप होते हुए ये काम करते हुए। अच्छा जिसको भी एतराज था ना, वलीमे में खाना खाने सब आए हैं, या तो भाई तुम्हें एतराज है तो मैंने तो वलीमे में बुलाया था ना, उस पर ही एतराज कर रहे थे, मस्जिद में वलीमा था तो उस पर एतराज, खा फिर भी रहे हैं, गुस्से में बातें भी कर रहे हैं, इनको देखो ये इनकी हरकतें देखो, और खा रहे हैं, इधर रोटी डाल लेकर यार, तो लेग पीस लेकर आ, लेग पीस। मैंने कहा यार ये चीज मुनाफिकत है यार। तो अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सवाल पैदा होता है, जब दुनिया कमाने की भी इजाजत दे दी तो दिल लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी? जब दिल ही नहीं लगेगा तो कमाएगा कैसे? हर वक्त क्या आखिरत का सोचता रहेगा? तो खूब समझ लो, अल्लाह मियां ने दुनिया से दिल लगाने को मना नहीं किया, अल्लाह ने कहा है कि इतना लगाओ जितना रहना है। समझते हो कि नहीं समझते? जहां जाना है उससे ज्यादा मोहब्बत करो। जो दोस्त वफादार होता है, और एक दोस्त है टाइम पास करने के लिए, जो सफर में आपका साथी है। यहाँ W11 नहीं है, काश होती तो मजा आता। W11 में आपके साथ बैठा हुआ है, उसने आपने उसके साथ उतरना है, लालू खेत में या कहीं भी उतरना है, तो आप उससे भी थोड़ा हेलो हाय कर लेते हैं, और भाई क्या लड़ी वाला खा दे दिगत मगत को नदी पड़े, और भाई थोड़ा सा विश्वास दे दिया, ये दे दिया, थोड़ा सा गपशप लगा लिया आपने उससे। तो गपशप के बाद ये अफगानियों के समझ में आएगा, जो यहाँ बैठे हुए हैं ना अफगानिस्तान वाले, दिगत और ये उनकी पश्तो है। पेशावर वालों से मैंने कहा दिगत मिगत नदी कड़े, तो वो कहते हैं क्या बोले भाई तू, तो ये अफगानी पश्तो है, कोटा वाली। माशाल्लाह यहाँ अफगानी बहुत हैं और बड़े मोहब्बत से मिले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जैसी स्टेशन से बाहर आया ना तो माशाल्लाह इतने अफगानी हो, भाई कहाँ से? भाई अफगानिस्तान से। वही कहाँ से? भाई अफगानिस्तान से। बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। तो अल्लाह मियां ने कहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बाकी मोहब्बतों से ज्यादा है। क्या मतलब? अल्लाह मियां ने हमें इस दुनिया से ये नहीं कहा कि बिल्कुल दिल न लगे, बिल्कुल दिल नहीं लगाएंगे तो दुनिया हमारी क्या हो जाएगी? मजे करते रहेंगे। ना चपली कबाब का मजा आएगा है भाई, न नली निहारी का मजा आएगा। आपके सामने चपली कबाब आया, ना मिसवार का मजा, ना गुटके का मजा। चपली कबाब आया, आप दावत है, खुशबू आ रही, आप कह रहे दिल नहीं लगाना है, तो टके का कबाब नहीं है। तो क्या मजा आएगा खाने में यार? भाई जब नेमत आती है, इंसान कहते हैं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत के पेरिस में चपली कबाब मिल रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है।
تو رغبت سے کھائے گا نا, اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ دل بالکل نہیں لگانا. یہ لوگ کہتے ہیں نا دل نہیں لگانا, کیا مطلب آخرت کے مقابلے میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.